اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سلسلہ گفتگو تفسیر سورۃ الرحمن فی شہر رمضان کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ابتدائی چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی چند آیات میں ہی سورہ رحمان کی اہمیت کا اندازہ ہو جا رہا ہے۔ پہلا لفظ جو لفظ رحمان ہے، جیسا کہ ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ لفظ رحمان یہ ظاہری طور پر ایک لفظ نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ پوری آیت ہے، اور لفظ رحمان اللہ کی صفت خاص ہے، اور صفت خاص یعنی جسے کہا جاتا ہے صفت مبالغہ، شدید رحمت اور وسعت کے معنی میں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد لفظ شروع ہوتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ تعلیم خود کیا ہے، تعلیم کے معنی کیا ہیں۔ تعلیم اور علم کہا جاتا ہے حضور صورت الشیء عند العقل، یہ علم منطق میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ حضور صورت الشیء عند العقل، کسی شے کی صورت کا عقل کے نزدیک ظہور پذیر رہنا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ تعلیم اور تعلم کا تعلق برقرار ہوتا ہے معلم متعلم کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو بالقوہ سے بالفعل بناتا ہے، یعنی جو اس کے اندر استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کو وہ ظاہر کر کے بروز کر کے اس کو پروان چڑھا کر اسے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ معلم کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ رحمان خود معلم ہے، جو کمال مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ معلم ایسا ہے، ٹیچر ایسا ہے، استاد ایسا ہے، اب انسان کو کیسا ہونا چاہیے یہ ذرا سوچے۔ تو یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہاں پر عربی گرامر اور قوانین کے تحت یہ ہے کہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، لیکن جب یہ متعدی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ عالمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور علمہ یعلم تعلیماً کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جنوانا، کسی کو پہچنوانا۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کس کو پہچنوایا جا رہا ہے اور کیا پہچنوایا جا رہا ہے، یہ چیز ضروری ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ چیز آیت میں آئی ہے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن کس کو تعلیم دی جا رہی ہے یہ آیت میں نہیں ہے۔ اب اس کو تلاش کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ عقلی قوانین کے تحت بھی اور تفاسیر کے ان روایات کے تحت بھی، کہ جو روایات جو یہ بتاتی ہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ مراد لی ہے کہ علم آدم القرآن، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو قرآن کی تعلیم دی۔ تو یہاں تعلیم لینے والی ذات حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تو قرآن کے اندر واضح ہے۔ بعض کا یہ خیال ہے
اور بعض کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہاں سے مراد یہ ہے کہ علمہ کے بعد جو مفعول اول ہے جس کا ذکر یہاں پر حذف ہے وہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ روایات کے اندر بھی آیا ہے۔ روایت امام رضا علیہ السلام سے یہ بیان کیا جاتا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی علم محمد القرآن، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی۔ تو عزیزو، روایت میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بعض کا خیال یہ ہے کہ علامہ کے بعد انسان محذوف ہے، یعنی انسان کو تعلیم دی گئی ہے۔ علم الانسان القرآن، یعنی انسان کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہے، بعض کا یہ خیال ہے۔ اور بعض کا مثلا اسی سے ملتا جلتا خیال ہے کہ علم القرآن، علم الانسان والجن القرآن، یعنی جن و انس کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہے، بعض کا یہ خیال ہے۔ لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو باتوں کے اندر کوئی ٹکراؤ ظاہری طور پر نہیں ہے۔ یہ جو روایت بیان کر رہی ہے علامہ محمد القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، اور دوسرا نظریہ جو پایا جا رہا ہے کہ انسان کو تعلیم دی، تو ظاہری طور پر اس کا دیکھنے میں الگ الگ نظر آتے ہیں سلسلہ، لیکن اگر دقیق نظر سے توجہ سے دیکھا جائے تو فرق نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا ذکر ہو رہا ہے تو انسان کامل کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ناقص کو تعلیم دی جائے اور انسان کامل کو تعلیم نہ دی جائے۔ اور انسان کامل کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ اگر انسان کہیں یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہیں، ایک ہی مراد ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ تعلیم کا یہ سلسلہ ہے کہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی گئی۔ قرآن کے اوپر ہم 2 دن پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ قرآن تجلی الہی پروردگار ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اسی وجہ سے قرآن کو خلقت انسان پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی اپنے شرف کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن مقدم ہے انسان کی خلقت پر، جیسا کہ قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس انسان کا کیا مراد ہے، یا اس سے پہلے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ خود قرآن کے بارے میں روایات ہمارے پاس کچھ ملتی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ دیکھیے قرآن، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کتاب آپ کے سامنے آتی ہے تو اس میں مختلف اس کے حصے ہوتے ہیں، بعض ایک چیز کو حصہ بیان کر رہا ہوتا ہے، بعض حصہ کسی دوسری شے کو بیان کر رہا ہوتا ہے، بعض تیسری شے کو، لہٰذا اس کی اگر پارٹیشن کی جائے تو مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کتاب۔ یہ قرآن بھی جو انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کتاب نازل ہوئی ہے، اسی کے اندر یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں اور بہت شان و منزلت کو بیان کرنے والی ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ احاذہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یدا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دیکھیں علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمانا، یہ عام لوگوں کو تو غدیر میں فقط نظر آتا ہے، لیکن نہ جانے کتنے مقامات پر پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے لوگوں کو بھی بتایا، سمجھایا۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یوں فرمایا۔ اب مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت کا سہارا لے رہا ہوں، یہ تفسیر فرات کوفی کے اندر موجود ہے، اور اسی سے ملتی ہوئی تفسیر قمی کے اندر بھی روایات موجود ہیں، اور بہت زیادہ روایات ہیں، جس میں قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے القرآن و اربعۃ ارباع، قرآن کے 4 شعبے ہیں، 4 حصے ہیں قرآن کے۔ فرمایا الربع فینا، قرآن کا 4تھائی حصہ یہ ہمارے شان و منزلت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔
وربع فی عدونا، اور اس کے علاوہ چوتھا حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں تبرہ تولا کا تصور بھی یہی ہے، صرف خالی تولا کر لینا یہ دین کو مکمل نہیں کرتا، لہٰذا یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر بھی تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد والربع فرائض و احکام، اور چوتھا حصہ قرآن کی چوتھائی حصہ وہ فرائض، واجبات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ والربع حلال و حرام، اور یہ ہے کہ چوتھا حصہ حلال و حرام کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے چیز حرام ہے۔ فرمایا وَلَنَا حرائم القرآن، اور ہمارے لیے کرائم القرآن، یہ ہمارے لیے قرآن کی تکریم ہے، کرامت ہے کہ یہ قرآن اس طرح سے نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ہے کہ قرآن کی یہ عظمت ہے، اور اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی بھی عظمت واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کس حد تک جو انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ خلق کا لفظ خلق، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر خلق کا معنی کیا جاتا ہے ایجاد الشیء۔ یہ ہے کہ ایجاد الشیء کا معنی اور ہے اور خلق کا معنی اور ہے۔ خلق کا معنی عزیزان گرامی یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص مقدار میں کسی شے کو کسی شے سے جدا کرنا، یہ ہے خلق کا معنی۔ کہ جیسے آپ جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو وہ اپنے تھان میں سے اگر 20 میٹر کا تھان ہے تو آپ ان میں سے اپنے لیے جو کپڑا خریدتے ہیں وہ باقاعدہ اس سے گز کرتا ہے اور میٹر کرنے کے بعد آپ کو کپڑا کاٹ کے دے جاتا ہے۔ یہ خاص مقدار سے جدا کرنے کا نام عربی میں خلا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کو اس کے خاص وجود میں اس کو خلق کرنا عالم امکان سے لا کر، تو یہ ہے کہ یہ خلقت کا معنی ہے۔ لہٰذا یہاں پر تھوڑی سی بات دقیق شاید ہو اور ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے سخت بھی ہو، لیکن بالآخر قرآن ہے۔ خالق کا تصور جو ہے قرآن نے جو دیا ہے وہ صرف اور صرف مختص خدا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کے اندر غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ روایت ملتی ہے کہ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کروں گا۔ تو یہ ہے کہ کسی خاص مقدار میں کسی شے کو جدا کر کے ایجاد کرنے کا نام ہے خالق کا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ پھر خدا کی ذات خالق اور باقی کسی ذات کو بھی کہا جا سکتا ہے خالق، تو پھر خدا کی ذات کیا ہے؟ اور اس میں فقط خدا ہی ہو، کوئی دوسرا شامل نہ ہو سکے، تو اسے کہتے ہیں فاطر۔ فاطرہ فطرت بھی جہاں سے نکلا ہے وہ ہے ابتدا، یعنی کسی نے بھی اس سے پہلے وہ کام نہ کیا ہو اسے کہا جاتا ہے فاطرہ، فطرت۔ یعنی انسانی فطرت سلیم وہ جو جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، نہ ماحول کی، نہ میڈیا کی، نہ تعلیم کی، نہ تربیت کی، فقط وہ ذات ہو اور اس کا خدا ہو، اسے کہا جاتا ہے فطرت۔ تو فاطر فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی کائنات کا فاطر نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن میں ہمیں دو طرح سے ملتا ہے، خالق السماوات والارض یہ بھی ہمیں ملتا ہے، وفاطر السماوات والارض یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، فاطر کا لفظ آپ کو کسی اور کے لیے قرآن میں نہیں ملے گا، وہ فقط خدا کی ذات ہے۔ تو یہ کہ خلقت کا معنی ہے۔ بہرحال خلق الانسان، اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ اب اس میں خلق کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خلق کا فاعل کون ہے، خلق کون کرنے والا ہے؟ خالق نہیں کہا، الرحمن ہے۔
رحمان نے انسان کو خلق کیا. خالقہ کا جو اہل ادب حضرات تشریف فرما ہے، اس کا فاعل خالق نہیں ہے بلکہ رحمان ہے، یعنی رحمان نے انسان کو خلق کیا. تو انتہائی، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جیسا معلم ہوگا ویسی تعلیم ہوگی، اور جیسا خالق ہوگا ویسی خلقت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان. کتنی عظیم ذات ہے، کتنا عظیم ہمارا خالق ہے. وہ الرحمن ہے. رحمان نے انسان کو خلق کیا ہے تو پھر اپنی پوری رحمت کو جوش میں لا کر انسان کو خلق کیا ہے. اور جب خلقت کے درمیان، انسانی خلقت میں اللہ کی رحمت شامل حال ہے، اور یہ انسان کہاں سے چلا، کس انداز میں چلا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خالق رحمان ہے. یہاں سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات یا انسان ایک حادثے کی صورت میں رونما ہوا، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اتفاق سے یہ سب کچھ ہوا. ایسا نہیں ہے عزیزو، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ خالق ہے اس کا، اور وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. رحمان نے اس کائنات کو اور حضرت انسان کو خلق کیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس سے اس بات کی فکر کی ہی نفی ہو جاتی ہے کہ یہ انسان خود بخود خلق ہوا، ورنہ تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل علم منطق اور علم فلسفہ کی بنا پر باطل ہے. تو یہ ہے عزیزان محترم خلقت کے حوالے سے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا تو اللہ وہ رحمان ہے. اور پھر اسی طرح سے خالق اور مخلوق کے درمیان جب انسان کی انتہائی تقدیر ہوئی اور رحمت جوش میں آئی تو انسان وجود میں آیا ہے. پھر یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ان چیزوں کا بھی بہت آپس میں گہرا تعلق ہے. جیسا کہ میں نے مسلسل ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رحمتوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی، جب بیان کیا جا رہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ابتدا میں ذکر ہو رہی ہیں یہ بہت اہم ہوں گی. ایک قرآن، دوسری ہے خلقت انسان. یہ خلقت انسان بھی انتہائی اہم ہے. یہ خلقت یہ بھی ایک بہت عظیم چیز ہے. تو یوں دیکھا جائے کہ جیسا کہ اللہ نے اپنے طرف سے بہت ساری کتابوں کو نازل کیا، مشہور جیسے یہ ہے کہ 4 کتابیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ صحف ابراہیم بھی ہے، اور اسی طرح صحف موسیٰ بھی ہیں، اور بہت ساری اور بھی انبیاء پر صحیفے نازل ہوتے رہے. تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب کتابوں کا نچوڑ، محور، خلاصہ سب کچھ سمٹ کر قرآن میں آ گیا ہے. اور اسی طرح سے جیسے کتابوں میں سے سب کا نچوڑ قرآن اللہ نے قرار دیا ہے، ایسے ہی اپنی پوری مخلوقات میں حضرت انسان کو اپنی خلقت کا نچوڑ پیش کیا ہے. تو یہ ہے کہ خلقت انسان اس طرح سے ہے کہ ہر چیز سے باعظمت ہو جاتا ہے، ماورا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ عزیزو، یہ خلقت انسان اور کتاب کا بہت گہرا تعلق ہے. اپنے شرف اور عظمت کے اعتبار سے کتاب مقدم ہے اور انسان کی خلقت کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہی انسان اس قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب و کامران کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خود انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کسے کہا جاتا ہے. ہم نے اس لفظ کو بہت سنا، ہم اپنے آپ کو الحمدللہ انسان کہتے ہیں، لیکن انسان کا لغت کے طور پر معنی کیا ہے؟ اس کے متعدد وجوہات کو بیان کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جیسا کہ عرض کیا جا رہا ہے کہ بندہ ناچیز درس تفسیر کے عنوان کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام وہ طریقے جو قرآن کی تفسیر کے ہیں وہ اپنانے کی کوشش کی جائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کوئی گفتگو کریں
تو سب سے پہلے اس لفظ کے معنی کو بیان کریں، سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو یہاں پر دو لفظ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ انسان اس سے مشتق ہوا ہے، ایک ہے اناسا اور ایک ہے ناسایا۔ بعض نے کہا ہے کہ اناسا سے ہے انسان، اور بعض نے کہا ہے کہ ناسایا سے ہے۔ ناسا یعنی نسیان، جو اردو میں بھی ہم انسا استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے میں چلیں درمیان میں بات کہتا چلا جاؤں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن ہمارے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سے دور ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، تھوڑا سا آپ خود بھی محبت کریں، توجہ کریں، تو وہ الفاظ، کیونکہ اردو کا محور عربی اور فارسی ہے، تو وہی الفاظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ہم توجہ کریں تب ہے۔ اب ناسایا میں نے کہا تو نہیں سمجھ میں آیا، جب نسیان کہا تو سب سمجھ میں آ گیا، یعنی بھول جانا۔ تو یہ ہے کہ اسی طرح سے بعض نے کہا ہے کہ لفظ اناسا سے یہ لفظ نکلا ہے، جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں انس، محبت، پیار۔ تو یہ ہے، اب یہ کس سے لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ہیں، منفرد ہیں، لہٰذا میں لغت سے بیان کرنا چاہوں گا۔ مفردات راغب نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے لفظ اناسا سے لیا ہے، اور یہ اناسا کا معنی ایک دوسری لغت میں بھی استعمال ہوا ہے جو انتہائی معتبر ترین لغت ہے، مقائص اللغات، اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ ہے کہ وہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ انسان جن کے مقابلے میں ہے، ظاہر کے مقابلے میں ہے، معنی میں ہے، یعنی انس یعنی ظاہر، ظہور الشیء، جن یعنی چھپی ہوئی چیز۔ تو یہ جن و انس جب کہا جاتا ہے تو یعنی جن یعنی چھپا ہوا، انس یعنی ظاہر، یہ انہوں نے معنی کیا، اور انتہائی معتبر معنی ہے اور دقیق معنی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے انسان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، فرمایا قیلا سمیہ بذالک لأنہ خلق خلقۃ لا قوام لہ الا بانس بعضهم ببعض۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کو انسان اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کو خاص انداز میں خلق کیا گیا ہے۔ لا قوام لہ الا بانس، یہ ہے کہ یہ اس کے اندر قوام ہے ہی نہیں مگر یہ ہے کہ انس یعنی انس کے ذریعے سے ہے، محبت ہے۔ اگر اس میں محبت پائی جائے گی تو یہ باقی رہ سکتا ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو یہ انسان باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ اب محبت سے مراد خدا نخواستہ مجازی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ارتباط ہے، جسے کہا جاتا ہے سوشل تعلقات ہیں، اسی طرح سے سماج کا ہے ذکر۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے سماج میں تنہا نہیں رہ سکتا، یہ انسان کا معنی کیا گیا ہے کہ انسان بالآخر وہ جڑا ہوا ہے باقی لوگوں کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں سمیہ بذالک لأنہ یعنس بکل ما یؤلفہ، یہ انسان اس وجہ سے انسان ہے کہ یہ انس کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ الفت کرتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ عربی کے قریب قریب اردو کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں تاکہ مشکل بھی نہ ہو تو وہ معنی کے بیان کیا جائے۔ فرمایا ہے کہ اس وجہ سے انسان کو انسان کہا گیا ہے کہ یہ انسان اس سے انس اور محبت کرنے لگ جاتا ہے جو ان سے الفت کرتا ہے، اس وجہ سے انسان۔ بعض نے اس کو بیان کیا ہے اس وجہ سے کہ ہوا افعال اصل ہو، افعال کے وزن پر ہے انسان، اصل کیا ہے انسیان۔ یہ انسیان کیا ہے؟ فرمایا سمیہ بذالک لأنہ عہد اللہ الیہ فنسا یا فنسیہ۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے اس سے عہد اور پیمان لیا تھا کہ وہ خدا کو اپنا رب مانے گا، جو قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے، الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں۔ تو اب وہی ہے کہ عہد اللہ ہو، اللہ نے ان سے وعدہ لیا، فنسیہ، انسان بھول گیا، انسان کو یاد کچھ نہیں، انسان اپنی دنیا میں گم ہو گیا،
دنیا کو احساس تک نہ رہا، تو یہ وہ نسیان، وہ بھول جانا، اس وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے انسان کی ایک حقیقت، لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو یہ سارے معنی سمٹ جاتے ہیں بالآخر ایک انسان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ علم منطق نے بھی اور فلسفے نے بھی ہمیں سمجھایا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر حیوان الناطق، جسے آپ سوشل اینیمل بھی کہتے ہیں، تو یہ انسان کی تعریف دنیا نے کی ہے، لیکن اللہ نے انسان کی تعریف اس انداز میں کی ہے کہ جب انسان کو خلق کیا تو یہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں اس کو خلق کیا ہے، یعنی جتنا ہو سکتا تھا بہترین اتنا ہم نے انسان کو خلق کیا۔ ہماری قدرت میں کوئی کمی نہیں تھی، انسان کے اندر انسان بننے کی جتنی صلاحیت تھی ہم نے اس کو انسان بنایا، اور پھر یہی ایک مخلوق ایسی ہے اللہ کی کہ جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ خود اپنے اوپر مباحات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنی بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو یہ ہے انسان کہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ اللہ کی ذات نے اس کو کس انداز سے خلق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اس حوالے سے انسان کا معنی، اور یہ اب اسی چیز کو پورا خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے انشاءاللہ تعالی اجازت لے لیں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی گفتگو جو ہوگی علامہ البیان، بیان کیا ہے اس کے اوپر، لیکن آج سرسری سا اسی کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اور انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، اور بیان کی تعلیم دی۔ تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے دعائیہ کلمات یہ ہیں: پروردگار عالم ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ دین مبین اسلام کو سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جہاں کوئی بھی جس حالت میں بھی جہاں بھی ہے، پروردگار عالم ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ماہ رمضان جیسے اس مقدس مہینے سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق خاص عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کوئی بھی مریض ہے بیمار کربلا کے صدقے میں، پروردگار عالم ان سب بیماروں کو، اور خصوصاً کرونا جیسے مرض کے بیماروں کو پروردگار عالم شفائے کلی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔